تاریخ میں تو میرے بچپن میں ہی والد صاحب سے جو اسلامک ہسٹری، کیونکہ اسلامک اسٹڈیز کے وہ پروفیسر ہیں، اسلامک ہسٹری میں جو انٹرسٹ پہلے پیدا ہوا تو لیٹر وہ پھر ورلڈ ہسٹری یا گلوبل ہسٹری کی طرف فوکس، حالانکہ ساؤتھ ایشیا رہا اور پاکستان رہا، لیکن ایک گلوبل ہسٹری کی طرف انٹرسٹ پیدا ہوا تو گھر سے انٹرسٹ شروع ہوا۔ دیکھیں، یہ بڑا انٹرسٹنگ کویسچن ہے، اور پاکستان میں جب یہ مسائل ہیں تو اس میں تھوڑا ہمیں ہسٹوریکل وے میں جا کر پاکستان موومنٹ کے ڈائنامکس کو دیکھنا پڑتا ہے۔ بہت سارے لوگ کرٹیسائز کرتے ہیں پاکستان کو۔ دیکھیں، پاکستان کسی کی سازش سے یا رات کو سوئے اور صبح اٹھ کے اس طرح نہیں بن گیا۔ ان کے کازز ہیں، اور ان کاز افغان کا بننا کوئی اس میں عجیب بات نہیں ہے۔ ہمیں پاکستان موومنٹ کو، جناح کی لیڈرشپ کو، مسلم لیڈرشپ کو، کہ کیا ایسا ہوا کہ ہزاروں سالوں سے اکٹھے رہتے ہوئے لوگ، اور وہ لیڈرز، اگر آپ سر سید احمد خان کو دیکھ لیں، علامہ اقبال، جن کے لیڈرشپ میں پاکستان بنتا ہے، یہ سب پہلے ون نیشن تھیوری کے حمایت یافتہ تھے۔ یعنی ان کا پاکستان یا ٹو نیشن تھیوری کی طرف جانے کا کوئی، یعنی آپ کو ثبوت ہی نہیں ملتے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر کیا ایسا ہوا کہ ڈفرینٹ ٹائمز میں ڈفرینٹ پرسنالٹیز نے، ان تینوں لیڈرز نے کیسے ون نیشن سے ٹو نیشن تھیوری کی طرف آ کر، اور پاکستان پھر آپ دیکھیں کہ الٹیمیٹلی جناح کے اس میں لیڈرشپ میں پاکستان بنتا ہے۔ دیکھیں، جب آپ گھر میں اکٹھے رہتے ہیں تو یہ تو ایک نیچرل فینومنا ہے کہ ایک ہی ماں باپ کی اولاد یہ اپنا رائٹ رکھتے ہیں کہ اپنا گھر وہ علیحدہ کر بھی جاتے ہیں، اپنے، ٹھیک ہے، اپنی دیواریں وہ رکھ لیتے ہیں، لیکن اس میں کھڑکیاں بھی ضرور رکھتے ہیں۔ تو گھر کا علیحدہ ہو جانا امپورٹنٹ، اس پہ آپ اس پر کرٹیسزم نہیں کر سکتے کہ کیوں گھر سے علیحدہ ہوئے، کیونکہ ایک فطری عمل ہے۔ پاکستان بن گیا ہے تو اس کی ریزنز تھیں، ان ریزنز کو دیکھنا، اس سے ہم ایگریڈ کریں یا نہ کریں، لیکن پاکستان کی کازز، پاکستان بننے کی کازز کو دیکھنا چاہیے کہ پاکستان کا بننا، سرٹنلی اس پہ جب ہم نگیٹ کر دیتے ہیں کہ جی پاکستان نہیں بننا چاہیے تھا، تو یہ غلط ہے۔ جو مسئلے پاکستان بننے سے پہلے تھے، اب یہاں پر انفارچونیٹلی انہی مسئلوں کو جناح کی ڈیتھ کے بعد ان مسئلوں کو کنٹینیو رکھا گیا۔ جن مسئلوں سے ہمیں باقیوں سے شکایت تھی، وہ ریورس ہو کر اب ہم نے باقیوں کے ساتھ وہی مسئلے کرنا شروع کر دیے۔ فار ایگزامپل مینورٹیز کے ساتھ، اب اس میں مینورٹی میں ریلیجس مینورٹی نہیں کہوں گا، میں اس میں صوبوں کی مینورٹی بھی کہوں گا، اس میں آگے یوتھ پر بات ہوگی، وومن کی بات ہوگی، ہر حوالے سے جو مینورٹی پاکستان کے اندر تھی، سب کے ساتھ مسئلے ہم نے کیے۔ اور جناح، میں اس حوالے سے جناح کو، اب آپ دیکھیں کہ جناح نے جس طریقے سے بدقسمتی سمجھے پاکستان کی کہ وہ ہمارے فادر آف نیشن تھے، ایک آئیڈیا رکھتے تھے جناح پاکستان کے بارے میں۔ پاکستان، جناح کی ڈیتھ کے بعد پاکستان کو جس نے سنبھالا ہے، انہوں نے جناح کے آئیڈیا کے ساتھ نہیں پاکستان کو سنبھالا، بلکہ جناح کی ڈیتھ کے ساتھ جناح کی قبر میں آئیڈیا آف پاکستان کو انہی کے ساتھ دفن کر دیا۔ اور میں اس بات پر بالکل نہیں ہچکچاؤں گا کہ جناح نے پاکستان جو لیا تھا وہ مڈل اور لوور مڈل کلاس کی اسٹرگل سے لیا تھا۔ سرٹنلی اس میں ایلیٹ تھی، ایک رسپانسبل رول پلے کیا انہوں نے، لیکن وہ جو اسٹرگل ہے وہ اس کو نہیں مانا گیا۔ جناح کی ڈیتھ کے بعد ایلیٹ نے جو مڈل کلاس تھی، لوور مڈل کلاس تھی، اس کو سائڈ پہ رکھا، اور پھر آپ آگے دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں مسائل۔ دیکھیں، وہی مسئلہ ہے کہ ہمیں جب ایلیٹ کلاس پاکستان کو جناح کی ڈیتھ کے بعد اس پر قبضہ کرتے ہوئے ملتی ہے، تو اس میں وہ اپنی ہسٹری میں بھی اپنا رول پرومیننٹ کرتی ہے، جس میں باقی جو پیروفری ہے، جس طرح باقی صوبے ہیں، اب جس طرح بنگالیوں کے ساتھ سلوک ہوا، بلوچوں کے ساتھ سلوک ہوا، پختونوں کے ساتھ سلوک ہوا، پنجاب کے اندر بہت ساری ایسی کمیونٹیز ہیں جن کے ساتھ اس طرح کا سلوک رکھا گیا۔ یعنی مینورٹیز کو ہم نے، یا مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس کو اپنے ایشوز کے ساتھ ہم نے جوڑا نہیں۔ کانسٹیٹیوشن بھی بنائے تو صرف اور صرف ایلیٹ کلاس کے لیے بنائے، جو ریسورسز بھی یوٹیلائز کیے گئے وہ صرف ایلیٹ کلاس کے لیے ہی یوٹیلائز کیے گئے۔ تو اس میں ظاہری بات ہے، جب آپ فادر آف نیشن کے آئیڈیا آف پاکستان کے ساتھ نہیں چلیں گے، جو کہ مڈل اور لوور مڈل کلاس
کی پارٹیسپیشن کے ساتھ انہی کے لیے تھا, اور صرف ایلیٹ قبضہ کر کے ان تمام ریسورسز پر بیٹھ جائے گی اور مڈل کلاس کے کسی حق کو تسلیم نہیں کرے گی. ایون کہ انہوں نے کیا بولنا ہے وہ ایلیٹ نے ڈیسائیڈ کیا پاکستان کی ہسٹری میں, انہوں نے کیا پہننا ہے یہ ایلیٹ نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ کیا پہنیں گے. ایون کہ یعنی جو بنگال کا مسئلہ ہے ایک زبان بولنے کا مسئلہ ہے, یعنی اس طرح کی بہت, یعنی پورا کا پورا کانسٹیٹیوشن آپ کانسٹیٹیوشنل ہسٹری دیکھ لیں تو سب کے سب ایلیٹ کلاس آف پاکستان کو ہی سرو کر رہے ہیں, مڈل اور لوور مڈل کلاس آپ کو کہیں پہ نظر نہیں آتی. تاریخ میں دیکھیں, جب آپ تاریخ میں آپ اپنی مطالعہ پاکستان یا ہسٹری کی کتابوں کو اٹھا کر دیکھتے ہیں تو آپ کو چند نام جو کہ میرے خیال سے پوری پاپولیشن کا 2 to 5% بھی نہیں بنتے ہیں, صرف انہی کا اٹھنا بیٹھنا دکھا دکھو کہ آپ کو مطالعہ پاکستان کرا کے سائڈ پہ کر دیا جاتا ہے. بھائی آپ ان الٹرنیٹیو سورسز پر بات کیوں نہیں کرتے جو میجورٹی میں 95% لوگ موجود ہیں جنہوں نے پاکستان کے لیے قربانیاں دی ہیں, پاکستان کا حصہ ہیں. صرف اور صرف ایلیٹ کی ہسٹری جو کہ چند پرسنٹ کی ہسٹری ہے, 2 to 5% سے زیادہ نہیں جاتی ہے, ان کو آپ پورا کا پورا 12 سال بچے کو پڑھواتے رہتے ہیں تو پھر کیا ہوگا نایاب کہ جب وہ بچہ 12 سال اس پاکستان اسٹڈیز اور ہسٹری کو جو کہ ون سائیڈڈ ہسٹری ہے پڑھنے کے بعد جب میچور ہوتا ہے, بڑا ہوتا ہے, لیڈرشپ کوالٹی پہ آتا ہے, ڈیولپ کر کے اپنے رول پہ آتا ہے, پریکٹیکل رول پہ, تو وہ پھر مسائل کو سمجھ نہیں سکتا کہ مسئلہ کیا آ رہا ہے, نہ وہ سمجھ سکتا ہے اور نہ پھر اس کا کچھ سلوشن دے سکتا ہے. اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ آج پاکستان 75 سال کے بعد بھی 72 سال کے بعد بھی دنیا سے اتنے ہی سال پیچھے ہے جتنا پاکستان اب تک اس وقت بڑا ہو چکا ہوگا. ہم دنیا سے 70-100 سال پیچھے چل رہے ہیں کسی بھی معاملے کو اٹھا کر دیکھیں. جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا یہ بڑی ڈیبیٹ ہے, بلکہ پاکستان بننا نہ بننا یا جناح اچھے تھے یا برے تھے, آج کل ایک ہاٹ کیک ہے جو کہ بکتا ہے اور اس پر فیشن بن چکا ہے کہ جناح کو کرٹیسائز کرنا کہ پاکستان پھر بنائے کیوں تھا یا پاکستان کو ختم کر کے پھر انڈیا کی طرف واپس چلے جانا چاہیے. دیکھیں یہ سولوشن نہیں ہے. سولوشن یہ ہے کہ آپ انڈیا کے ساتھ اچھے تعلقات رکھیں. آپ جناح نے ہمیشہ فارن پالیسی کے حوالے سے انڈیا میں جا کر چھٹیاں گزارنے کے اپنے پلانز اور پروگرام اپنے گھر نہیں بیچے تھے. یہی تھا کہ بارڈر سافٹ ہوں گے اور جا کر وہاں پر تو یہ جو ہم نے نفرت کی دیواریں جو کھڑی کر دی ہیں ان کو کم کریں, بجائے اس کے کہ پاکستان بنا کیوں تھا. بھائی وہ میں نے آپ کو گھر کا قصہ بتایا, اب گھر میں آپ کا بھائی یا بہن علیحدہ ہونا چاہتی ہے تو یہ اس کا حق ہے, رائٹ ہے ایز ہیومن بینگ کہ وہ اپنی علیحدہ آئیڈینٹی لے. تو اب وہ لے چکا ہوا ہے. اب وہ آئیڈینٹی کے ساتھ آپ کہیں کہ جی اس کو جس گھر میں وہ رہتا ہے اس گھر کو بھی گرا دیں اور اس کی وہ آئیڈینٹی ختم کر دیں تاکہ وہ ہمارے پاس واپس آ جائے. وہ نہیں واپس آئے گا, کسی اور طرف چلا جائے گا. تو عقل یہ ہے کہ ان دیواروں میں کھڑکیاں کھولیں, ان سے رابطے زیادہ کریں, انڈرسٹینڈنگ. اور ہیومن سویلائزیشن, ہیومن سوسائٹیز جو ہیں وہ ڈائلاگ سے چلتی ہیں, ہیومن کنیکشن سے چلتی ہیں, کلچرل کنیکشن سے چلتی ہیں. مسائل مسائل جو اس وقت ہیں وہ پاکستان بننے کی وجہ سے نہیں ہیں, مسائل ان کی وجہ سے ہیں جن کے ہاتھ میں آپ نے پاکستان دیا. بالکل نہیں ہے. میں نے شروع میں جیسے کہا وہ تو قبر میں ان کے مزار کے ساتھ ہی دفن کر دیا ہے. دیکھیں یہ بڑی انفارچونیٹ کہانی ہے پاکستان کی کہ جب آپ تاریخ کو غلط طور پر پڑھاتے ہیں اور آپ ایک اسپیسیفک ڈسکورس بنا کے آنے والی نسلوں کو نصاب کے ذریعے, کتابوں کے ذریعے صرف اور صرف ون سائیڈڈ سٹوری بتاتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ اس بات یعنی آپ نے اچھا کویسچن کیا کہ کیا یہ پاکستان. دیکھیں جب آپ معاملوں تو اب معاملات یا جو مسائل ہیں ان کے حل بھی آپ کے پاس نہیں آئیں گے. سرٹنلی یہ جناح کا پاکستان نہیں ہے. جناح کا پاکستان بڑا پلورسٹک پاکستان ہے. جناح کا پاکستان بڑا ڈائیورس پاکستان ہے. جناح میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جناح کوئی فرشتہ تھے, میں بالکل جناح سے مجھے بھی ڈس ایگریمنٹس ہیں, لیکن وہ ڈس ایگریمنٹس تھوڑے ہیں. اب جو پاکستان کے ساتھ حال ہو رہا ہے اگر آپ جناح کا کوئی 10% بھی لے کر اس پاکستان پر امپلیمنٹ کریں تو آپ کے بہت زیادہ مسائل حل ہو سکتے ہیں. میں آپ سے شرطیہ کہتا ہوں, صدر پاکستان سے لے کر یہ جتنے بھی اس وقت ارباب اختیار ہیں ان سے پوچھ لیں جا کر, آپ سے تھوڑا سا ان سے آئیڈیا ہی لے لیں, ایسے بات کر لیں. ان میں سے ہارڈلی ایسے ہیں کہ جن کو جناح کے پاکستان کا, آپ مجھ سے تو پوچھ رہی ہیں, میں بالکل عام سا شہری ہوں,
آپ صدر پاکستان سے لے کر ایک سرکاری نوکر عام سے چپراسی سے پوچھ لیں, پروٹوکولز ہیں, ان کی گاڑیاں ہیں, ان کے پیٹرولز ہیں, ان کے یہ سب آپ شرط لگا لیں کہ آپ کو یہ جناح کے پاکستان کا آئیڈیا, تو جب آئیڈیا ہی نہیں ہے ان کو جناح کے پاکستان کو چلانے کا, تو وہ جناح کا پاکستان کیا ہوگا. اب جناح کا اب حالت آپ یہ دیکھ لیں کہ اس وقت انٹرنیشنل کمیونٹی میں آپ کا پاکستان ڈفرینٹ سیکٹرز میں کس طرح پرفارم کر رہا ہے, کچھ چیزیں نظر سر آپ بات یہ ہے کہ جناح فار آل کا مقصد جو تھا وہ یہی تھا کہ چاہے جناح کے اوپر آپ کو ڈس ایگریمنٹس ہیں یا جناح کے آپ فیور میں آپ کے پاس آرگومنٹس ہیں, جناح فار آل کا مقصد یہ تھا کہ اس میں یوتھ کو, ڈپریسڈ کلاسز کو, وہ مینورٹیز جو کہ 50 آپ یہ دیکھیں کہ 47 سے 75 ایئر سے پستی چلی آ رہی ہیں, جن کو یعنی یوتھ امپاورمنٹ نہیں ہے, وومن امپاورمنٹ نہیں ہے, کلائمیٹ کے ایشوز ہیں, آپ کے ٹرانسجینڈرز کی یہاں پر پاکستان کے اندر کیا, یعنی کوئی یہ پاکستان بچوں کی دنیا نہیں ہے. یہاں پر بچے آپ دیکھیں کہ پہلے تو ان کی نیوٹریشن پوری نہیں ہوتے, جب وہ بڑے ہوتے ہیں تو ان کی کیا سوشل پروٹیکشن ہے, یعنی ان کو ایجوکیشن تو بالکل نہیں مل رہی. ایون ان کی قصور کے اندر 100 بچوں کے قاتل نے بچوں, تو یہ پاکستان یعنی دنیا, یہ بچوں کی کیا دنیا, یعنی کوئی بھی آپ مسئلہ نکال کر دیکھیں اس میں مسائل ہیومن رائٹس کی وائلیشن تک جا چکے ہیں. یعنی آپ سوشل ان کو پروٹیکشن دینے کی بجائے, انسان دینے کی بجائے آپ یہ دیکھیں کہ ولنریبل سچویشن آئی ہوئی ہے ان کی, اور آپ دیکھیں کہ معاشی معاملات کیا ہیں, معاشی حالات کیا ہیں. تو جناح فار آل کا ایک تو مقصد یہ ہے کہ وہاں پر بیٹھ کر جناح فار آل پر آپ جناح سے آپ کو ریزرویشن تھا, جناح فرشتے نہیں تھے, وہ بھی آپ بات کر سکتے ہیں, کیونکہ آپ کو کبھی جناح کے اوپر جناح کے خلاف بات کرنے ہی نہیں دی جاتی. تو یہ وہ پلیٹ فارم ہے کہ ٹھیک ہے ایک اکیڈیمک وے میں بیٹھ کر جناح کے بارے میں آپ ایک لیڈرشپ کو آپ کرٹیسائز کر سکتے ہیں رسپیکٹ میں. تو یہ اس کا ایک مقصد. اور دوسرا جو اس کی فیور میں ہے سرٹنلی وہ تو ایسے پوائنٹس ہیں کہ فیور میں کہنے کا مقصد یہ کہ فادر آف نیشن ہے آپ کے وہ, تو اگر ان کے آئیڈیا کو آپ نہیں سمجھیں گے پھر آپ پاکستان کیسے چلائیں گے. تو اس کو اور ہسٹری کو نہیں, خاص طور پر جناح اور جناح سے ریلیٹڈ ہسٹری کو نہیں سمجھیں گے پھر آپ کو مسائل نہیں سمجھ آئیں گے, آپ کو ان کا سلوشن نہیں ہوگا. تو جناح فار آل ایک تو ہسٹری کو انڈرسٹینڈ کرنے کی بات, اور خاص طور پر اس کے اندر جناح اور اس سے ریلیٹڈ جو لیڈرشپ ہے ان کو انڈرسٹینڈ کرنے کی بات ہے. صرف ان کو انڈرسٹینڈ کرنے کی بات نہیں ہے, پورے ساؤتھ ایشیا انڈین لیڈرشپ کو انڈرسٹینڈ کرنے کی بات ہے. مسلم ورلڈ, یعنی یہ لوکل انڈرسٹینڈنگ سے گلوبل انڈرسٹینڈنگ کی طرف کا سفر ہے جناح فار آل کے لیے, کہ اس میں ہم نے وہ بیسٹ مائنڈس تیار کرنے ہیں جو کہ اپنی اپنی فیلڈ میں موجود ہیں, ان کو کمیونٹی کے ساتھ کنیکٹ کر کے وہ لیول لوکل سے ان کو گلوبل سطح پر ان کے ٹیلنٹ کو, یعنی آپ سمجھ لیں کہ بلو سے بلو, یعنی سمندروں کے پانیوں سے لے کر کمیونٹی کے اندر آسمان سکائے بلو ہے, وہاں تک کے درمیان میں جو بھی مسائل پاکستانی سوسائٹی اور کمیونٹی کو ہیں, جناح فار آل ان کی امپاورمنٹ کے لیے ایک پلیٹ فارم. نہیں, اچھا کویشچن ہے. جب آپ بہت زیادہ پڑھ لیتے ہیں تو بہت ساری شخصیات جو کہ آپ کی کسی زمانے میں آئیڈیل ہوتی ہیں وہ پھر وہ آئیڈیل رہتی نہیں ہیں اور آئیڈیل بنتی رہتی ہیں. تو یہ پروسیس تو چلتا رہتا ہے, آئیڈیلز بنتے بھی رہتے ہیں اور گرتے بھی رہتے ہیں, اور اس میں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ لارجلی جس شخصیت نے میری زندگی پر اثر ڈالا وہ ہولی پروفٹ پیس بی اپون ہم کی پرسنالٹی ہے. اور وہ میں جب بھی یعنی میں نے بہت سارے مذاہب اوروں کو بھی پڑھا ہے, کبھی ایسا فرق نہیں آیا کہ میں کسی اور مذہب کو پڑھ کر میں یہ کہوں کہ نہیں میں اب اس طرف ہوں. تو وہ چیزیں چلتی رہتی ہیں, لیکن جس چیز نے مجھے بچپن سے لے کر اب تک فیسینیٹ کیا ہے, جن کے کیریکٹرسٹکس نے, تو وہ ہولی پروفٹ پیس بھی. دیکھیں انٹرسٹنگ ہے کہ اس وقت جو پولیٹیکل پارٹیسپیشن ہے وہ الیکشنز میں زیادہ نظر آئی ہے, اور بہت حوصلہ افزا چیزیں اوور دا ٹائم ہو رہی ہیں, بالکل ڈس اپوائنٹمنٹ نہیں ہے. لیکن دو چیزیں جن پر دیکھیں, اب مسئلہ یہ ہے کہ جو کینسر ہے وہ بہت خراب ہو چکا ہوا ہے, مطلب اس کی وہ حالت ناسور والی ہو چکی ہے, یعنی اس قوم کی حالت
بہت خراب ہو چکی ہوئی ہے. تو اس کے لیے صرف ایک الیکشن کی اگر آپ بات کریں یا کسی ایک سٹیپ کی بات کریں جو کہ گورنمنٹس لیتی رہتی ہیں اور آپ خبروں میں ادھر ادھر سے سنتے بھی رہتے ہیں, بڑے بڑے اعلانات ہوتے ہیں, آلدو کہ آئی ایم ایف سے قرضے لے کے ہی ہوتے ہیں اعلانات, لیکن آپ کے سامنے وہ ایکٹیویٹیز ہیں. دیکھیں نایاب, ناسور اتنا بڑھ چکا ہوا کہ اس کے لیے ایک چھوٹی سی سرجری یا چھوٹی چھوٹی سرجریاں کافی نہیں ہیں. آپ کے معاشرے میں سب سے پہلے تو میں آپ نے یہ کویشچن پوچھ تو لیا ہے, میں ٹریڈیشنل رسپانسز جو لوگ کہتے ہیں یہ ہمیں یہ کویشچن کر لیا تو شاید اس کا یہ رسپانس ہی, وہ رسپانسز تو ٹھیک ہے میں آپ کو دے دوں گا, ہم بات کر کے پروگرام کر کے چلے جائیں گے, اچھے طریقے سے بات کریں گے, ٹھیک ہے, اوکے فائن, لیکن یہ سولوشنز نہیں ہیں. حالات اتنے بگڑ چکے ہوئے ہیں کہ ہمارا ہر ادارہ اور ہمارے ہر سیگمنٹ کو ریفارمز کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, ایک تو اکنامک ریفارمز تو ہیں ہی ہیں, اس پر تو اکنامک ایمرجنسی یعنی اکانومی پر اور لٹریسی نہیں لگانی چاہیے. یہ دو ایسی چیزیں جن کو ہمیشہ, اور ہم جناح فار آل میں بھی جو فنینشیل لٹریسی ہے اس پر ہم نے خاص طور پر آئیڈیاز بھی دیے کہ کیسے آپ بچپن سے بچے کو فنینشیل لٹریسی سے بڑے ہونے تک کیسے اس کو, جو کہ پاکستان کے اندر اس کا کنسیپٹ ہی نہیں ہے. آپ ان کو صرف پاکستان اسٹڈیز پڑھو کے اور آپ بغیر کسی اخلاقیات کے اس کو دنیا کے ساتھ کیسے ٹیکل اس نے کرنا ہے, اس بچے کو کچھ نہیں پتا ہوتا. تو اس میں ہم نے جو بچے کے لیے جو, کیونکہ ہم جو چلڈرن کی ورلڈ ہے اس پر جناح فار آل کا بھی خاص طور پر جو چلڈرن رائٹس ہیں, بچوں کی دنیا ہے, وہ کیسے, وہ ایک علیحدہ ہمارا انشاءاللہ فیلڈ ہوگا. تو اس میں ہم نے اس چیز کو فوکس رکھا ہوا ہے کہ جو آئندہ آنے والی جنریشن ہے وہ مسائل کو نہ بھگتے جو کہ ہم اس وقت بھگت رہے ہیں. اور اس میں سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ نے پیسے کو کیسے مینیج کرنا ہے. اس وقت ان میں سے کسی سے پیسہ مینیج نہیں ہو رہا. کیسے جو پیسہ ہے اس کو آپ دیکھیں, ٹیکسز آپ صبح ہم منہ دھونے سے لے کر یہاں شام گھر اپنے جانے تک اتنے ٹیکسز بھر رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ ٹیکسز جا کہاں رہے ہوتے ہیں ہمیں نہیں پتہ. ان کی شاپنگ پہ جو لوور مڈل کلاس ہے اس کی پولیٹیکل اکانومی, ان کی ایجوکیشن, کیا آپ کہہ سکتی ہیں کہ ان کی ایجوکیشن پہ جا رہے ہوں گے, کیا ان کی ہیلتھ ان پر جا رہے ہوں گے, یا باقی جو اسٹیٹ چیزیں ان کی ایز ویلفیئر اسٹیٹ دیتی ہے, ہم میں سے ہر کسی کو پتہ ہے کہ یہ پیسہ کہاں پہ خرچ ہوتا ہے. باقی رہی سے کثر آپ کی باہر جو ہے وہ کسی آپ نے شیخ کو صدقات فطرات اور زکوٰۃ کے لیے نہیں چھوڑا, ان سے آپ مانگتے رہتے ہیں. چائنا کو آپ آئی ایم ایف آپ کے اب دیکھیں ہر بیل آؤٹ پیکج جو ہے نا وہ ہر دوسرے مہینے چل رہا ہوتا ہے. تو آپ نے اٹانومس ہونا ہے خود سے. تو یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے جس پر بہت زیادہ جو ہے وہ ایمرجنسی لگنی چاہیے. آپ کے جو باقی جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان کو آپ انٹرنیشنل گلوبل سٹینڈرڈ پر پلیز لے آئیں. آپ اپنی ایجوکیشن کو, آپ اپنی بیوروکریسی کو, آپ اپنی جوڈیشری کو, اب ملٹری کا میں اس لیے نام نہیں لے رہا کہ میں بالکل بھی نام نہیں لوں گا, اور میں ان کی بہت زیادہ رسپیکٹ کرتا ہوں اور یہ آن ایئر ہے. تو باقی جتنے ادارے ہیں ان کو آپ اپنی پر لے آئیں نا, اور اس خوف کو ختم کریں جو کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ تو یہ خوف اکانومی ریفارمز, خاص طور پر ایجوکیشن کا جو لیول ہے, آپ کی ایجوکیشن ہماری ایجوکیشن کا جو لیول ہے وہ 100 ایئرز پیچھے ہے. یہ جا کے رپورٹس پڑھ رہے ہیں, ہمارا وہ اسٹینڈرڈ ہی نہیں ہے ورلڈ کلاس یونیورسٹیز کا, اسکولس کا, کالجز کا, جس لیول پر ہم یہاں پر پڑھا جوائن کرنے. میں ایک یہاں پر ایک بہت امپورٹنٹ بات جو ہے وہ پروگرام کے آخر میں کروں گا کہ یہ آپ کا بہت خوبصورت کویشچن ہے کہ ہمیں ایز انڈیویجول کیا, ہمیں مسائل تو ہیں سب دیکھ بھی رہے ہیں, ایز این انڈیویجول آپ کیا رول پلے کریں. اب میں نے ایک چیز سمجھی, جناح فار آل کا انیشیٹو سکسیزفل سرٹنلی ہو رہا ہے, مطلب بہت سارے لوگ اس سے کنیکٹڈ ہوتے جا رہے ہیں. اب میری اوقات یا توفیق میں اتنا تھا, میں نے کر دی ہے. جی, آپ میں سے ہر کسی کو اسی طرح, ہم میں سے ہر کسی کو اسی طرح دیکھنا, کیونکہ انڈیویجول لیول پر جب تک ایفرٹ نہیں ہوگی تو وہ کولیکٹیو ایفرٹ. دیکھیں اب کولیکٹیو ایفرٹ کی جب آپ بات کریں کہ نایاب اب ایک پارٹی بنا لے, اور اس پارٹی, آپ کی پارٹی یا میں کل کو ایک پارٹی بنا لیتا ہوں, تو آپ کی اور میری پارٹی کی کیا اوقات ہوگی جو پاکستان کے اندر پارٹیز کا حال ہے کہ جو کہ ڈائناسٹک پالیٹکس پہ چل رہی ہیں, جس میں خاندان ہی چلے آ رہے ہیں. تو اس میں یوتھ کی ریپرزنٹیشن
مڈل کلاس لوور مڈل کلاس کی ریپرزنٹیشن کہاں ہے؟ آپ کی پولیٹیکل پارٹیز، آپ کی گورنمنٹ، آپ کے جو ریسورسز وہ تو جا ہی ایلیٹ کلاس کو رہے ہیں، یعنی انہی کی ایجوکیشن پہ خرچ ہو رہے ہیں، انہی کے بچے باہر جا کر بڑی آپ کے ٹیکس کے پیسوں سے جا کر پڑھاتے ہیں. تو اس میں اہم رول ہو جاتا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے ایک سائلنٹ اسٹرگل اور سائلنٹ جو ہے وہ ریزسٹنس کے ساتھ اپنی اور اپنے سے جڑی کمیونٹی کی مدد کرنی ہے اپنے ریسورسز میں رہ کر. آپ ان سے امید لگانا چھوڑ دیں، آپ ان کے نعروں پر کان دھرنا چھوڑ دیں. آپ 75 سال تو ہو گئے ہیں، تو آپ خود سے انیشیٹیوز لیں، اور وہ انیشیٹیوز مختلف قسم کے ہو سکتے ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان ایک 10 سال لے جائیں یا 5 سال لے جائیں، مجھے نہیں پتا، ایک پارٹی آئے گی، ضرور آئے گی، اور وہ پارٹی آپ کی پارٹی ہوگی، میری پارٹی ہوگی، وہ مڈل کلاس کی پارٹی ہوگی. وہ کسی فیس پر الیکشنز نہیں جیتا کرے گی یا کسی فیملی کی کنیکشن کے ساتھ نہیں جیتا کرے گی. تو ہمیں اس پارٹی کے لیے، وہ ایک سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں، وہ ایک بھی ہو سکتی ہے، ان کے لیے کولیکٹیو ایک ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور وہ ایفرٹ انڈیویجول، جو آپ کا کویشچن ہے کہ انڈیویجول لیول پر ہم کیا کر سکتے ہیں، تو اس میں جتنے بھی آپ اپنے ارد گرد مسائل دیکھیں، اور اس میں سرٹنلی ایجوکیشن سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ایجوکیشن جب آپ کے سامنے آ جاتی ہے تو دنیا آپ کے سامنے کھل جاتی ہے. آپ دیکھیں ڈیموکریٹائزیشن آف میڈیا ہوا ہے، تو اب آپ پی ٹی وی کے اور ریڈیو پاکستان کے نہیں صرف اور صرف مرہون منت، ہم ایف سی کے ڈپارٹمنٹ آف میس کمیونیکیشن میں بیٹھ کر بات کر سک رہے ہیں.